السلام علیکم شعیب ٹھیک بھائی۔ ہے سر۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو۔ پچھلے ویک بھی اور آج بھی میں نے کافی ٹرائی کیا۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ ریڈی ہو گئے تھے مناظرے کے لیے، خاص کر تراویح کے لیے۔ ہوں عین وقت پر وہ بھاگ گئے سر۔ میں نہیں جانتا ان کی کیا وجہ ہے، کیا نہیں ہے، لیکن وہ بالکل وہ آخری وقت پہ کہنا کہ مجھے تھوڑا کام ہے، میں اگلی بار ملوں گا۔ آج یہاں صحیح۔ پر مظفر نگر میں ایک بڑے فیمس ایک مولوی ہے، مولانا خالد صاحب، انہوں نے تراویح کے لیے وہ چیلنج کر رہے تھے، تو میں سوچا تھا کہ لائیو ہی ان کو بلا لیا جائے، لیکن وہ لاسٹ ٹائم پہ ایک دم انہوں نے دھوکہ دے دیا سر۔ آ, آ, صحیح، میں کچھ نہیں کہہ جی، سکتا، میں ان میں کو نہیں کچھ جانتا۔ ان کے پوائنٹس، جو انہوں نے کچھ پوائنٹس بتائے تھے سر، میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کچھ تراویح سے متعلق۔ جی جی، ایک ایک دو پوچھ لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو سر۔ جی سر، ان کا سر سب سے بڑا جو پوائنٹ تھا، اگر وہ پوائنٹ صحیح ہوا تو کافی بات حل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا سر، یہ جو تراویح کی حدیث ہے، یہ دو قسم کی ہیں، مطلب جو 731 نمبر کی حدیث ہے اور جو 2012 کی ہے، یہ دونوں الگ الگ انسیڈنٹ ہے۔ انہوں ہوں نے کہا کہ ایک انسیڈنٹ تہجد سے متعلق ہے، ایک انسیڈنٹ تراویح سے متعلق ہے، کیونکہ ایک انسیڈنٹ میں نبی پاک جب مسجد میں تراویح کے نماز علاوہ پڑھا کوئی رہے تھے تراویح تو دیکھیں، اگلے دن تراویح ہی، وہی دیکھیں، یہ بکواس کر رہا ہے یہ مولوی، دیکھیں، اور جب یہ بخاری میں دیکھیں وہ حدیث ہے عائشہ کی کہ تہجد کے علاوہ کوئی اور نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اور نماز تھی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ عائشہ کی حدیث ہے، وہ کتاب التراویح ہی میں ہے کہ وہ چاہے رمضان ہو غیر جی سر، رمضان میں وہ ان کی وہی تہجد ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انسیڈنٹ کہ وہ بھائی جی سر، وہ اور نماز تھی، یہ ان کے اپنے کتاب کے خلاف ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ ملاحظہ کرو، مگر یہ کہہ دیں کہ عائشہ سے یہ زیادہ جانتے ہیں بھائی، اگر یہ کہتے ہیں کہ عائشہ سے زیادہ جانتے ہیں تو الگ بات ہے، بخاری سے زیادہ جانتے ہیں تو الگ بات ہے۔ جی۔ انہوں نے کہا تھا سر یہ کہ کتاب ایک ہے انسیڈنٹ میں تو بخاری، اگلے دن ملاحظہ ہی کریں، منع کر دیا تھا۔ جی ملاحظہ سر، کریں بخاری، جی سر، کتاب البخاری، ٹھیک ہے نا؟ بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، اللہم صلی اللہ علیہ، اور یہ دار احیاء التراث میں چھپی ہے 2001 میں، یہ کتاب صلاۃ التراویح ہے، اس میں ملاحظہ کریں عائشہ کی حدیث ہے یہاں پر 2013، سألتو، دیکھیں، عبد الرحمن ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اس نے عائشہ سے سوال کیا، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی؟ فقالت، انہوں نے کہا، ما کان یزید فی رمضان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے رمضان میں یا غیر رمضان میں، علی 11 رکعت، 11 رکعتوں، یصلی اربعا، 4 رکعت پڑھتے تھے، فلا تسل عن حسنہن و طولہن، نہ پوچھو کہ کتنی وہ لمبی نماز پڑھتے تھے اور کتنی خوبصورت، ثم یصلی اربعا، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، فلا تسل، اور نہ پوچھو، عن حسنہن و طولہن، ان کے حسن سے اور ان کے کتنی لمبی پڑھتے تھے، ثم یصلی ثلاثہ، اور پھر وہ 3 رکعت پڑھتے تھے۔ تو رمضان غیر رمضان میں ان کا ایک ہی نماز تھا۔ یہ کہنا کہ ان کا جی ایک سر، اور بھی نماز تھا، یہ دو مختلف انسیڈنٹ ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ تامشیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صرف 11 رکعت نماز ہوتے ہیں رمضان میں، لیکن ان کے اپنے مذہب میں یہ بات نہیں ہے۔ جی سر، اور پھر وہ وہ کہتے ہیں دونوں سر دیکھیں، اور اس میں وہ دلیل، عائشہ کی جو حدیث ہے اور زید بن ثابت کی حدیث ہے، وہ ایک ہی واقعے کی بات کر رہے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ چٹائی کا گھر بنایا انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں حدیث میں کہ چٹائی کے گھر میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے پیچھے اقتداء کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ 3 راتیں ہوئی ہیں، ایک عائشہ ایک اس کو ایک انداز سے بیان کر رہی ہے، زید بن ثابت دوسرے انداز سے، اور زید بن ثابت کا جو بیان ہے وہ اولا ہے کیونکہ وہ شاہد ہے۔ جی جی سر، میں کہہ رہا تھا کہ دونوں جو حدیث ہیں ان میں سے ایک میں ذکر ہے چٹائی کا، اجرے کا، ایک میں ذکر صرف مسجد کا ہے سر، نہیں نہیں، کہ وہ کہہ رہے چٹائی ہیں کا کہ ذکر مسجد میں عائشہ نماز کی حدیث پڑھائی، میں بھی ہے، اور عائشہ دوسری کی دلیل حدیث یہ میں دیتے ہیں بھی کہ، چٹائی کا ذکر ہے۔ جی سر، میں بات پوری کر لوں سر، وہ دوسری دلیل یہ جی، دیتے ہیں کہ ایک انسیڈنٹ میں تو اگلے دن ہی منع کر دیا تھا صحابہ کو نماز پڑھنے کے لیے، اور ایک انسیڈنٹ میں 3 دن لگاتار، یعنی چوتھے دن منع کیا تھا۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو خدمت میں بتا رہا ہوں، یہ 2 انسیڈنٹ نہیں ہے، 2 نمازیں ہیں ہی نہیں، جب عائشہ کہہ رہے ہیں 2 نمازیں ہیں ہی نہیں، ایک ہی نماز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کہ وہ 2 مختلف، اگر ایک میں اس کا ذکر نہیں چٹائی میں، دوسری روایت میں، عائشہ کی روایت میں چٹائی کا
ذکر ہے. دیکھیں زید بن ثابت کی روایت میں تو چٹائی کا ذکر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. یہ بھی کلیئر کرنا ہے سر، وہ صحابہ کو منع کرنے والے اگلے دن اور 3 دن بعد جو ہے، یہ کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ دیکھیں عائشہ کی جو روایت ہے نا، وہ تو اس پہ اعتبار ہی نہیں، کیونکہ وہ شاہد ہی نہیں ہے. عائشہ تو وہاں پہ تھی نہیں، عائشہ تو گھر میں تھی، مسجد میں. عائشہ نے یہ تو نہیں کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت منع نہیں کیا تھا، یہ تو نہیں کہتا. 3 دن کے بعد بھی منع کرتا ہے اور رات بھی منع کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. دونوں صحیح ہیں، دونوں ہی ایک انسیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی یہ ہے یا یہ صحیح ہو سکتا ہے یا وہ صحیح ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں ایک شخص جو شاہد نہیں ہے وہ بعض تفصیلات کو نقل نہیں کرتی. دیکھیں یہ صحیح بخاری ہے. اجازت دو، خاموش کیا کہہ رہا ہے یار، ایک منٹ. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل فثاب اليه ناس فصلوا وراءه. یہ عائشہ کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی، دن کو وہ بچھاتے تھے، رات کو اس کا وہ جھونپڑی بناتے تھے. تو کچھ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. عائشہ کی حدیث میں بھی چٹائی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جی سر میں آپ کی خدمت میں نکاؤں، یہ عائشہ کی حدیث ہے. تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ چٹائی کا ذکر نہیں عائشہ کا. بہرحال وہ خود آ جائے نا، ذکر کریں تو ہمیں مزہ آئے گا ان کے سے گفتگو کرنے، ان کی باتوں کو رد کرنے. کوشش کرتا ہوں. ان سے کوشش کریں. ایک پوائنٹ یہ بھی کلیئر کر دیجیے سر، وہ ان کے پوائنٹ کو چھوڑ دیں، وہ ان کو خود آنے دیں. جب وہ خود آئیں گے نا، آپ کوشش کر رہے ہیں تو ان کے سے گفتگو ہو جائے، اس میں زیادہ مزہ آئے گا. اوکے، اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو سر. عزیز صاحب کہاں بھاگ گئے؟ عزیز صاحب ادھر تھے، وہ طالب علم تھے. وہ اپنے آپریٹر بھائی ان کو کال کر کے بلا دیں، ان کی باری آ گئی ہے اگر وہ ہیں اویلیبل ہیں. مسٹر عارف، السلام علیکم. علیکم السلام جناب، کیا حال چال ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ انڈیا مدھیہ پردیش. مہربانی آپ کی بڑی، حکم کریں. پہلے بھی بات ہوئی تھی آپ سے. یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے انڈیا سے کچھ عالم لوگ ہیں، وہ آپ سے جو ہے وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھیا ہم کال لگاتے ہیں، ہمارا کال کنیکٹ نہیں ہوتا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایسا کوئی وقت مل جائے تو میں ان سے آپ کی جو ہے وہ گفتگو کروا دوں. کال وہ کنیکٹ نہیں ہوتا بھائی، وہ آ جائیں زوم پہ. کال کرنے کی کیا ضرورت، زوم روم میں آ جائیں گے نا تو ہم ان کو لے لیں گے. نہیں، وہ ان سے ہوتا نہیں ہے، وہ مجھے معلوم ہے. وہ مطلب جو ہے وہ ایسے ہی مطلب بول رہے ہیں. وہ پھر مناظر نہیں ہو سکتا. اگر زوم میں نہیں آ سکتا ہے بھائی، پھر مناظر نہیں ہو سکتا. کیسے مناظر کریں؟ فون پہ ہم مناظر نہیں کرتے. زوم میں آ جائیں، کیمرہ اپنا کھول دیں. اگر اس کو نہیں آتا تو آپ جا کے ان کے لیے کھول دیں. آپ کو تو آتا ہے نا، آپ جا کے ان کے لیے کھول کے آ جائیں. اللہ علی صاحب وہ بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں وہ ویڈیو حرام ہے، تو ہم ویڈیو میں بات نہیں کر سکتے ان سے. ایسا جی جا کے اوپر وہ پاگل ہے جی، پر اس کو چھوڑ دیں، پھر اس سے بات ہی نہیں ہو سکتی نا. اگر فون جائز ہے، فون جائز ہے، فون جائز ہے، ویڈیو حرام ہے، ٹھیک ہے نا. فون جائز ہے، ویڈیو حرام ہے، اور کیا چیز حرام ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. فون جائز ہے، ویڈیو حرام ہے. ایسے ذلیل لوگ ہیں. لڑکوں کو میں مدرسے میں لڑکوں کو ابیوز کرتا ہے نا، وہ جائز ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ان کے ساتھ بدفعلی وہ جائز ہے، ویڈیو حرام ہے. چلو اس کو گولی مارے. ابھی ایک پیغام لے کے پہنچایا انہوں نے. ایک ویکتی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں آپ تک رکھ دوں. وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق عثمان غنی نے رسول پاک سرور کائنات کے ساتھ اتنے ساتھ وہ رہے ہیں، تو جب رسول پاک نے ان کو کرٹیسائز نہیں کیا تو حسن اللہ یاری صاحب ان کو کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں؟ تو کرٹیسائز نہیں کیا بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو برداشت کرتے تھے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی منافق کو اس طرح نہیں تھا کہ وہ گالی دیں. مثلا کیا کرتے، گالی دیتے، کیا کرتے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ دیکھیں جب تک کوئی منافق خود غلط کام نہ کرے،
ٹھیک ہے نا, مثلا وہ گالی دے دے یا تلوار اٹھائے یا چوری کر دے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اس کی آئندہ فعلوں کی وجہ سے اس کو گالی نہیں دیتے تھے یا مذمت نہیں کرتے تھے. وہ سب کے ساتھ مشرک, یہودی, کرسچن سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. البتہ ابو بکر عمر نے جو بدتمیزی کی تھی نا, سورہ حجرات نازل ہوئی ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے نا, اللہ نے کہہ دیا ان کے اعمال ہفت ہو گئے. اس سے زیادہ کیا کر دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تصدیق تو کرنی نہیں. اچھا حضور, ایک بات اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو سرور کائنات کی چلیں آپ اس کو لے کے آئے نا, اب ابوبکر صدیق اب ان کو لے کے آئے نا, مولوی صاحب کو لے کے آئے, ان سے گفتگو ہوگی. نہیں تو کب حضور لے کے آئیں گے ان ٹائم کو؟ بتا دیتے آپ کسی اور کو لے کے آنا, آپ کسی بتائیں گے. مولوی جو قید ہے, کیمرہ حرام نہیں ہے, کسی ایسے کو نہیں, وہ ہندوستان کے بڑے معروف اور مطلب بڑے علماء, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا وہ تھا. تو نہیں آئیں گے نا, انہوں نے جب فتویٰ دے دی کہ ویڈیو حرام تو نہیں ہو سکتی نا. دیکھو, ایک تو جو ہے نا وہ شیعوں کے خلاف بہت بولتے ہیں ہمارے یہاں انڈیا میں, فاروق خان رضوی ناگپور سے ہے وہ, اور ایک ہے ہمارے یہاں وہ صوفی کلیم حنفی رضوی ممبئی سے. صحیح, وہ بول رہے ہیں کہ ہم جو ہے حسن اللہ علی سے بات کا مطلب جو ہے ہم ٹھیک ہے, انڈیا سے لے کے منتظر ہیں بھائی, ایران تک. آپ اس پہ لے کے آئے نا, زوم پہ لے کے آئے, منتظر ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, اوکے, ٹھیک ہے, اچھا بہت السلام اوکے, بہت مہربانی, علیکم السلام.